شروع کرتے ہیں عمران خان کی صحت سے۔ دیکھیں اتنے دن گزر گئے ہیں، سپریم کورٹ نے ایک قسم کا ڈسمس کیا تھا، یہ کہہ کہ جی تسلی بخش ہے جو ان کا علاج ہو رہا ہے یا ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، جو بھی معجزہ ہوا تھا کہ 80-90% ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب عمران خان کی ڈائریکٹلی تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تو تب انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا تھا کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا جو ٹیم آئی تھی مجھے ان سے تسلی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم گئے ہیں، سپریم کورٹ نے جب ڈسمس کیا تو اب ہمارے لائر جو ہیں، میں آج ایک کھوسا صاحب نے بھی کوئی پٹیشن ڈالی تھی جو ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت انہوں نے ڈالی تھی، اور ہمارے لائر بھی کل پٹیشن ڈال رہے ہیں، اور ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں کہ یہ والی پٹیشن 10 تاریخ کو کھوسا صاحب کی پٹیشن کے ساتھ جڑ جائے گی، کیونکہ ہمارا انڈیپینڈنٹلی یہی ڈیمانڈ ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کو لے کے جایا جائے، جہاں پہ ان کی پورا مکمل معائنہ ہو اور ان کا وہیں پہ علاج ہو۔ ایک آنکھ کا جو میری بہن کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ان کی دوسری آنکھ کو بھی خدشہ ہے، لیکن ان کی دوسرا ٹیکہ لگنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ابھی تسلی بخش نہیں، مجھے ٹھیک نہیں ہوا، اسے بہتری نہیں آئی ہے۔ تو یہ کس لیے عمران خان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ یہ جان کے ان کی آنکھ کیا خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ محسن ندوی ٹی وی پہ آ کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو وہاں ڈاکٹر بھیجا گیا ہے وہ ہمارے جو عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ہیں نا، انہوں نے ہی اس کا نام دیا تھا۔ پہلے ہمارے ڈاکٹرز نے شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز کے نام دیے تو حکومت نے ان کا انکار کر دیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھوڑے سے اور نام دو، تو وہ تو ایک پروفیشنل نے اور 3-4 نام دے دیے۔ جب 3-4 نام اور آئے ریٹنا اسپیشلسٹ کے، تو ایک ڈاکٹر تھے، میں ندیم قریشی نام تھا شاید ان کا، وہ تھے الشفا پنڈی کے۔ وہ ڈاکٹر سے انہوں نے بات کی کہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں، آپ کو ہم ریکمینڈ کریں گے شفا انٹرنیشنل آپ نے جانا ہوگا۔ الٹا انہوں نے ان ڈاکٹر کو انہوں نے جیل میں بھیج دیا۔ جو پیمز کے ڈاکٹرز کے ساتھ اس ڈاکٹر کو، میں شاید غلط نام نہ لے لوں، آپ ذرا چیک کر لینا، الشفا پنڈی کے ڈاکٹر تھے، میرا خیال ہے ان کا نام ندیم قریشی تھا، میرا خیال ہے، مجھے بھول گیا۔ ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اچھا۔ تو ہمارے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا دیکھیں پروفیشنلی ہمارے ڈاکٹر کہتے ہیں جب وہ ایک بندے کو ریکمینڈ کر کے بھیجیں تو وہ پھر انہی کو آ کے بتائے گا کہ اس نے کیا دیکھا۔ لیکن جانے سے 2 دن پہلے، جب 1-1.5 دن پہلے، وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا رابطہ ہمارے ڈاکٹر سے بند کر دیا، اور پھر جب ہاسپٹل، جب یہ جیل میں گئے اس کے بعد رابطہ بند، اور سنا ہے کہ وہ پھر پیمز بھی گئے، وہ بھی رابطہ بند۔ جب سے انہوں نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا وہ دن ہے اور آج دن ہے، اس ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ڈاکٹرز کو ساتھ رابطہ کر کے کوئی چیز نہیں بتائی سوائے ایک وقت کے جب پیمز میں ان ڈاکٹر نے جو باتیں بتائی تھیں وہ انکمپلیٹ تھیں۔ اب ان ڈاکٹر کے اوپر اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ بیچارے ڈاکٹرز کے اوپر کتنا پریشر ہوگا، ان کی نوکری کا سوال ہوگا کہ وہ اس کے بعد بات ہی کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان کو جب آرڈر آتا ہے کہ بات نہیں کرنی تو وہ بات بند کر دیتے ہیں۔ رپورٹ بھی جیسے میری بہن نے بتایا تھا کہ انکمپلیٹ ہے، مکمل رپورٹ ہی نہیں دی گئی، نہ عمران خان کے بلڈ رپورٹ ہے، نہ عمران خان کی کوئی ڈیٹیلز ہیں کہ بیماری کس چیز کی ہے، کیوں ہوئی، کچھ نہیں دیا۔ تو آپ اس قسم کی چیزیں جب آ کے ایک انٹیریئر منسٹر پاکستان کا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یا تو اپنی پوزیشن کا خیال کرنا چاہیے، یا اس قسم کی باتیں ٹی وی پہ آپ پہ سچتی کسی پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں پہ دباؤ ڈال کے
ڈاکٹروں کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تو یہ ہمیں کیسے تسلی ہو سکتی ہے؟ اور ہم آپ دیکھیں بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں، یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے. ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ کون عمران خان کو اندر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پاکستانیوں یہ غور سے سن لو، کوئی عمران خان کی آنکھ 90% ٹھیک نہیں ہوئی ہے. عمران خان کی آنکھ خراب ہے، اور یہ جو بھی آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کو ہم نے آپ کو پتہ پہلے ہی کہہ دیا ہے، گوہر صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ آئندہ صحت کے اوپر آ کے اس قسم کی خوشخبریاں آپ نہ سنایا کریں لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، جبکہ یہ بات ہی غلط ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے کوئی کنفرم نہیں کیا ہمارے. اب ہماری ڈیمانڈ بڑی کلیئر ہے اور ابھی بھی وہی ہے کہ عمران خان کی فوراً ان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جایا جائے، جہاں پہ ہم امید کرتے ہیں، جو ہم نے ڈیمانڈ اب کورٹ کے آگے رکھی ہے کہ عمران خان کی جو ٹیسٹ ہیں مکمل ہونے چاہیے. اس پہ عمران خان کے ذاتی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو موجود ہونا چاہیے، ان کے پاس رپورٹ آنی چاہیے، اور فیملی ممبر کو موجود ہونا چاہیے. یہ تو کسی شک اور شبے کے بغیر ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے، پریشر لے لیں گے. کوئی اور پریشر نہیں لے سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں لوگوں کی مجبوری، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹر اور فیملی کا موجود ہونا ان کے چیک اپ کے دوران اور ان کے ٹریٹمنٹ کے دوران ضروری ہے. اور ہماری بہن ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ، انہی کا نام ہم نے دیا تھا. اگر انہوں نے کہا بہنیں قبول نہیں ہیں، ہم نے ڈاکٹر نشیرہ برقی کا دے دیا. انہوں نے کہا وہ بھی قبول نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم منیر کہہ دیتی ہوں، عاصم یوسف، ڈاکٹر عاصم یوسف کا نام دیا، ان کو وہ بھی قبول نہیں تھا. ان کو وہ ڈاکٹر چاہیے تھے جن کے ساتھ یہ مل کر رپورٹیں مینیپولیٹ کر سکیں. جو جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنی پریس ٹاک میں کہا تھا اس کے بعد کہ یہ ڈاکٹر کیسے اپنی کریڈیبلٹی بچا سکتا ہے ایسی رپورٹ ڈال کے. یہ کیسے اپنی کریڈیبلٹی بچا رہا ہے ڈاکٹر، کیونکہ اس کے بعد تو ان کو اس قسم کی انکمپلیٹ رپورٹ کی تو اس کا کریئر ہی ختم ہو جانا چاہیے، جس قسم کی رپورٹ دی ہے اور اس نے سائن کر دیا اس کے اوپر. تو یہ لوگوں کی مجبوری ہے، اور یہ ہمارا کل دوبارہ پٹیشن جاری ہے. اور اس کے اوپر ہم پھر کہیں گے کہ اگر انہوں نے جلد نہ کیا تو ہم آپ جو فیملی کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے، ہماری احتجاج بڑھے گا. اور پھر آپ تو کسی کو ہم کال نہیں دے رہے، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں، عمران خان کی زندگی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں جیل میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے. آج بشریٰ بی بی کی بیٹی اور بھابھی ملاقات کے لیے گئے تھے بشریٰ بی بی کے ساتھ، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اور ہمارا اپنا انداز ہے، اور کیونکہ ہم یہ جیل کا سسٹم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جب بشریٰ بی بی کی اور عمران خان کی ملاقات اس سے پہلے ہوئی ہوگی تو آج کل کے حالات کے بارے میں عمران خان نے اندر گئے تھے، ملاقات نہیں کرائی. نہیں، انہوں نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. انہوں نے کہا ہماری ملاقات آج نہیں کروائی گئی. بیٹی نے ان کی جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں کرائی گئی. تو خان صاحب نے ضرور کوئی بات کہی ہوگی، وہ ریکارڈنگ گئی ہوگی اوپر، اور انہوں نے کہا ہوگا یہ بات میری ضرور کر دینا، اس کی وجہ سے اس کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کون سے پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے. کیونکہ کئی لوگوں نے آپ کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے آ کے افغانستان کے بارے میں پوچھا تھا. عمران خان نے افغانستان کے بارے میں بہت صاف کہا ہوا ہے، اور کئی دفعہ ٹویٹ یہ بھیجا تھا، بلکہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ یہ ہم 4 دفعہ دے چکے ہیں. انہوں نے کہا دوبارہ جا کر دو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہاں پہ امن ختم ہو گیا پاکستان اور افغانستان اور ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، تو پاکستان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. یہ جو امن اگر ختم ہو گیا تو یہاں پہ بہت خطرہ ہے پاکستان کو.
اور یہی ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے یہی دیکھا ہے کہ عمران خان نے بہت کلیئرلی میسج بھیجا تھا کہ جان کے آپ نے پہلے ان کے اوپر لفظی گورا باری کی ہے, پھر دھمکیاں دی ہیں ان کو, پھر آپ نے ان کے لوگ ڈرونز پھینکے ہیں ان پہ, پھر آپ نے ان کے لوگوں کو یہاں سے شارٹ نوٹس کے اوپر جو 50 سال سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہاں سے بڑی بری طرح ذلیل کر کے نکالا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر ڈرون حملے پھر سے کیے ہیں, اور اب آپ نے جا کے ان کے اوپر بم پھینک دیا ہے. عمران خان نے 2004 سے, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں پچھلے 22 سال سے, عمران خان 22 سال سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کی جنگ لڑنا, ہم کسی کی جنگ لڑیں گے ہمارے فوجی شہید ہوں گے, ہمارے لوگ شہید ہوں گے, اور 80,000 سویلینز اس دہشت گردی کی کسی کی جنگ لڑنے میں لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور اب کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے افغانستان کے اوپر حملہ کس لیے کیا ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہل کیا ہے, اور یہاں پہ وہ تفریق ڈال رہے ہیں. افغانستان بھی مسلمان ملک ہے, یہ اب عمران خان کے میں لفظ دہرا رہی ہوں, آپ ان کی ساری فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں. جب دہشت گردی 22 سال سے چل رہی ہے, سب سے کم دہشت گردی کب تھی, امن کب تھا, جب عمران خان کی حکومت تھی. آپ دیکھ لیں اس وقت امن تھا. عمران خان نے یہ بھی پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جب میری حکومت تھی تب غنی کی حکومت تھی اور وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں تھے. تو اس وقت بھی ہم نے, عمران خان نے جا کر ان کو کہا کہ امن لانے کی, عمران خان نے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی. اب جب پاکستان کے خیر خواہ تھے جو لوگ حکومت میں ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر, عمران خان نے اس کا حل بھیجا ہوا ہے کہ علاقے کے بارڈر کے دونوں طرف مقامی لوگ بیٹھیں, دونوں حکومتیں بیٹھیں. باری باری عمران خان نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ امن آئے گا بات چیت سے. آپ یہ جنگوں سے پاکستان کے لوگوں کی شہادت ہوئے گی, پولیس کی شہادت ہوئے گی, دہشت گردی بڑھے گی, معیشت ہماری پہلے اتنی مشکل میں ہے. یہ ساری باتیں جو بھی میں نے کی ہیں, اگر آپ لوگوں نے جو سوال پوچھنے تھے یہ اس کا جواب ہے کہ ٹھہر جائیں. عمران خان بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے بات چیت کے بغیر کوئی حل نہیں ہے کسی بھی دہشت گردی کا. اب آپ رمضان میں جو کچھ بھی ہوا اس سے پہلے جو ہم نے 5 بار ڈیمارچ کیا افغان نظم و نمود کو, اس کے بعد بھی ہم پر حملے ہوئے, ہمارے لوگ مارے گئے. لیکن آپ کا جو موقف دن میں آیا ہے نورین اپا, آپ کا وہ لگتا ہی ہے کہ آپ کا موقف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ ہے. کیا کرتے ہیں پاکستان 5 بار ڈیمارچ کے باوجود بھی اگر افغانستان باہر نہیں آ رہا تو کیا ہم اپنے لوگوں کو مرنے دیں؟ مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ ہی نہیں آئی. آپ کی سوال کی لوگوں کو مرنے دیں, کس کو مرنے دیں؟ اپنے لوگوں کو. خیبر پختونخوا میں آپ پولیس مر رہی ہے, فوج مر رہی ہے. میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں, میں نے عمران خان کا موقف, آپ ایسے کریں, آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, عمران خان کے پرانے میسیجز سارے ٹویٹس کھول کے پڑھ لیں, آپ کو عمران خان کا موقف مل جائے گا. یہ بتائیے گا, آپ نے جس طرح کہا کہ اس وقت جو آپ کی ترجیح ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت ہے, اس حوالے سے حکومت نے جو اب تک جو رپورٹس دی ہیں اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں, جو بھی چیک اپس ہوئے ہیں اس سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں. لیکن گزشتہ ہفتے جو آپ نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں, اس سے یہ تاثر ملا کہ آپ اپنی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس سے بھی مطمئن نہیں ہیں. ڈار تمہیں صرف یہی سوال آتا ہے, آگے چلو. اچھا میم یہ بتائیے گا اب جس طرح ایران کی صورتحال جیو کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے. افغانستان میں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے, ابھی تو آپ کا نہیں ہے, تو اب آپ کی جو پارٹی ہے اس کا کیا کہنا ہے کہ پاکستان, میں عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں, بہنیں ہیں, آپ ذرا کنفیوز ہو گئے ہیں. نہیں میری بات سنیں, آپ کنفیوزڈ ہیں اس وقت. میڈم میرا اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی, اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاتے لیکن اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں.
वकला की बड़ी तादाद है, आपके कारकुन बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और MNAs, MPs इज़हार यकजहती के लिए। देखें, हमें इज़हार यकजहती नहीं चाहिए, हमें इमरान खान का सिर्फ पैगाम, हम बड़े क्लियर हैं। इमरान खान ने जो अंदर से जेल से पैगाम जब भी भेजे हैं, हम उनके पैगाम आगे दे देते हैं, लेकिन जब उनके पैगाम जो इंस्ट्रक्शंस कही आती हैं इम्प्लीमेंट नहीं होते, उसकी इम्प्लीमेंट नहीं होते और हम उस पर आवाज़ उठाते हैं, तो कहते हैं ना शूट द मैसेंजर। आप शूट द क्योंकि आप इमरान खान को तो कुछ कह नहीं सकते ना, तो हमें ही शूट करोगे। सीधी सी बात है, इमरान खान ने कई दफ़ा ये नहीं कह के भेजा था जब मेरा केस लगे तो आओ। इमरान खान ने कहा था जो मेरे लीडिंग लॉयर्स हैं, आखिरी जब बात उस्मा कहते जब मुलाकात हुई हैं जो थी, लीडिंग लॉयर्स हैं, सारे जो सीनियर लॉयर्स हैं, वो तब तक ना उठे जब तक मेरे केस लगाए लगते नहीं बगैर हैं। उठे मत। ये फर्क है अटेंड करने से। मतलब वो कहते हैं ये नहीं कि सब जाना, वो कहता है लगवा के। देखिए फ़र्क है, क्योंकि वो उनको पता था कि वो जाते हैं, फिर वो जी दो दिखे, उन्होंने कहा जब तक केस लगे ना तब तक नहीं उठना। ये इमरान खान की इंस्ट्रक्शन थी। सीनियर लॉयर्स है ना, सीनियर लॉयर्स का लिहाज करते हैं वो। मैडम मेरा एक सवाल है कि मैडम मेरा एक सवाल है कि क्या नहीं, हमारी जो फैमिली की पिटिशन है वो कल डल रही है। ये वाली पिटिशन वो थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप दायर करें हाई कोर्ट के अंदर तोशा खाना पे। इसमें देखें, हम खुद ही कर लेंगे सारा कुछ। बहुत शुक्रिया मैडम। बस ये जो सारे फैसले हैं इस वक्त क्या मशावरत से हो रहे हैं? क्योंकि एक तासुर ये है कि एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है और सारे जो फैसले हैं उनको आप वीटो का इख्तियार रखते हैं। अगर मैं इतनी कामयाब होती तो बड़ा कुछ और हो रहा होता। तो मेरी बात सुनो, तुम जरा जाके नून लीग और उनसे जाके ये पूछो। मेरी बात गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने। देखें, आप इस चीज़ पे फोकस रखें, इमरान खान की सेहत पे। हमारा जब इंटरेस्ट इमरान खान की सेहत और पूरे पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी इमरान खान की सेहत है। बाकी जिसने शामिल होना आ जाए, पूरी दुनिया का फोकस है इमरान खान की सेहत। और आप जब ये छोटी सवाल पूछते हैं ना, आप डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि असली बात है इमरान खान की सेहत, इमरान खान की ज़िंदगी। आप याद रखना, आपके सवाल भी याद रखे जाएंगे। खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ, ये नहीं होगा। इससे आप फोकस करें और दुआएं करें कि हमारा एक लीडर जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है वो सेहतमंद रहे। आप उसके लिए दुआ करें कि हम उसके लिए जद्दोजहद करके इंशाल्लाह उनको जेल से जल्द रिहा करवाएं। इंशाल्लाह। कर लेते हैं आप। 2 मिनट इधर से आ जाइए आप जी। हाँ मेरे साथ आइए।